الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ہم انسانوں کو اسلام جیسی عظیم نعمت عنایت کی. اسلام ہی کو ماننے میں لوگوں کے لیے نجات ہے، لوگوں کے لیے کامیابی ہے اور فوز و فلاح ہے. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، مذہب کو لوگ اختیار کرتے ہیں تو وہ دین اللہ کے نزدیک قابل قبول بالکل نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام ہی سے اللہ راضی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین سے اللہ راضی نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ہمارے نبی نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں میں ایک دعا وہ بھی ہے جو ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں وہ دعا پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہم اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہیں، ہم اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر راضی ہیں. یہ اسلام پر راضی ہونے، اسلام سے خوش ہونے، اسلام کی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے یہ بہت مختصر لیکن انتہائی جامع دعا ہے. ہمیں اور آپ کو کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا ایمان پختہ رہے، ہمارا ایمان مضبوط رہے، اچھا رہے. یاد رکھیے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے، یعنی پورے اسلامی نظام کا، اسلامی شریعت کا جو اس کی اساس ہے اور اس کی بنیاد ہے، وہ دو چیزوں پر اصل ہے، اور وہ ہے قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث. اگر کوئی صرف قرآن کو پکڑے رہے اور کہے کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. کوئی حدیث کو صرف پکڑ لے اور کہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اسلامی شریعت کا دار و مدار دو بنیادی چیزوں پر ہے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث. پھر اس کے بعد مسائل کے استنباط کے لیے شریعت کے مآخذ اور مراجع کا ذکر ہوتا ہے، جسے آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بنیاد ہے قرآن اور حدیث. ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، انکار کر دیا، تو پھر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے فرمایا تھا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ. اے لوگوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں. جب تک تم لوگ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن ہے، اور ایک نبی کی سنت ہے.
جسے ہم احادیث کہتے ہیں، احادیث نبویہ کہتے ہیں، یہ دونوں اساس ہیں اور انہی دونوں سے دیگر چیزیں اور دیگر مسائل نکلتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے سے آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہر زمانے میں کچھ فرقے ابھرتے رہے ہیں، نکلتے رہے ہیں، اور کہتے ہیں جس طرح برساتی میڈک ہوتے ہیں کہ میڈک کی آواز آپ کو عام دنوں میں سنائی نہیں دیتی ہے، لیکن جیسے ہی برسات کی بارش ہو جائے، برسات کا موسم شروع ہو جائے اور آپ کے اڑوس پڑوس میں پانی اگر جمع ہے تو آپ دیکھیے میڈکوں کے ٹرانے کی آواز آنے لگتی ہے۔ حالانکہ وہی 2 دن پہلے، 1 دن پہلے آپ میڈک کی آواز نہیں سن رہے تھے، لیکن بارش ہوئی، پانی جمع ہوا اور میڈکوں کی آواز شروع ہونے لگتی ہے۔ تو کچھ برساتی میڈک کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں، خاص موقعوں سے، خاص مناسبتوں سے وہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک نیا شوشہ شروع کر دیتے ہیں اور نئی بات پیدا کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک فرقہ تھا جسے ہم اور آپ منکرین حدیث بھی کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث کو نہیں مانتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اس فرقے کا خاتمہ ہوا اور یہ فرقہ مضبوط شکل میں موجود نہیں رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس کے ماننے والے ہر زمانے میں رہے ہیں۔ آج جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی باتوں کی دعوت دے رہے ہیں جس سے صاف صاف یہ پتہ چلتا ہے، اور بسا اوقات وہ بھی صراحتاً یہ کہتے ہیں کہ ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اس فرقے کو کسی زمانے میں منکرین حدیث بھی کہا جاتا تھا اور اسی فرقے کو اہل قرآن بھی کہا جاتا تھا۔ اہل قرآن اور منکرین حدیث یہ ایک ہی فرقے کے 2 نام ہیں۔ وہ احادیث کو نہیں مانتے تھے، قرآن والے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، ہمیں قرآن کے باہر سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل عجیب و غریب بات ہے، یعنی بے سروپا کی یہ بات ہے کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، احادیث لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کو کوئی بھی صاحب عقل آدمی وہ تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ اس طریقے کے دعویٰ کرنے والے عموماً ایسے ہوتے ہیں جو باضابطہ علوم شرعیہ کو بالترتیب حاصل کرنے والے نہیں ہوتے۔ عموماً انہوں نے تھوڑی عربی زبان سیکھ لی، تھوڑی عربی زبان جان لیا اور قرآن میں انہوں نے اپنا ذہن و دماغ دوڑانا شروع کر دیا۔ پھر انہیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کہتے یہ بات صحیح ہے، حالانکہ یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اس کے سیکھنے کے کچھ نہ کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضوابط ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے قرآن اٹھایا اور تفسیر بیان کرنی شروع کر دی، نہ آپ کا کوئی تعلیمی پس منظر ہے، نہ کوئی درس و تدریس کا پس منظر ہے، نہ اصول علم کا کوئی پس منظر ہے آپ کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں بیان کریں۔ اور یہ کھلواڑ قرآن کے ساتھ کرنے والے کرتے ہیں، یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ہر زمانے میں جو فتنے اٹھتے ہیں ان فتنوں کے پیروکار بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی فتنہ اٹھے اور اس کو ماننے والے نہ ہو، نہیں، فتنہ برا سے برا فتنہ ہو، خراب سے خراب فتنہ ہو، اس کے جتنے مضرات ہو، نقصانات جتنے ہو، لیکن فتنہ پھیلانے والا جو اپنی تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے باتوں کو پھیلانا شروع کرتا ہے تو اس کے ماننے والے بہت ہو جاتے ہیں، بسا اوقات لاکھوں کی تعداد میں ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیانیت کو پھیلایا، دیکھیے کتنے لوگ ماننے والے ہوئے۔ منکرین حدیث کے بہت سارے ماننے والے، بہت سارے فالوور رہے،
لیکن مسلمانوں کی جانب سے علماء نے ہمیشہ اس بات کی نمائندگی کی ہے اور ان فتنوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ خیر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے سامنے کچھ مختصراً گفتگو کرتا ہوں کہ بہر صورت اسلام کا جو دار و مدار ہے وہ قرآن اور حدیث پر ہے۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیا جائے یا حدیث کو چھوڑ دیا جائے، دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے تو ہم اور آپ دین کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہیں اور دین پوری طرح سے باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اس زمانے میں ہے کچھ لوگ جن کے چینلز ہیں، جن کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور لوگ ان کے بہت سارے جو ان کے متبعین ہیں، پیروکار ہیں، لیکن اکثر متبعین اور پیروکار وہی ہیں جو خود دین سے ناواقف ہے، دین کو جانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ دین کا معاملہ بہت حساس معاملہ ہے۔ دین ایسے لوگوں سے سیکھنا چاہیے جو دین کے ماہرین ہوں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت مشہور ہے، انہوں نے فرمایا ان ھذا الحدیث دین، ان ھذا الحدیث دین، یہ حدیث جو ہے وہ ایک دین ہے۔ فانظر امن تاخذون دینکم، ذرا غور کرو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، یعنی تم اگر حدیث سیکھ رہے ہو تو حدیث کس سے سیکھ رہے ہو، تم اگر علوم شرعیہ سیکھ رہے ہو تو کس سے سیکھ رہے ہو، تم اگر قرآن سیکھ رہے ہو تو کس سے سیکھ رہے ہو، ذرا غور کرو۔ قرآن سکھانے والا قرآن کو جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا ہے؟ قرآن سکھانے والا خود قرآن کی باتوں کو مانتا ہے بھی یا نہیں مانتا ہے؟ احادیث کا درس دینے والا خود احادیث کے بارے میں جانتا ہے بھی یا نہیں جانتا ہے؟ احادیث کی تعلیم دینے والا خود احادیث پر عمل پیرا ہے بھی یا نہیں ہے؟ ذرا غور کر لو۔ کیوں؟ اگر وہ خود احادیث پر عمل پیرا نہیں ہوگا، خود احادیث پر اس کا ایمان اور یقین نہیں ہوگا، تو پھر اس کا درس کارگر نہیں ہو سکتا ہے، اس کی تدریس رائگاں ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، یا اس سے جو لوگ پیدا ہوں گے، جو لوگ بنیں گے، وہ اچھے نہیں بن سکتے، وہ بیکار بنیں گے، اس لیے کہ ان کے استاد بھی اسی طرح سے، شاگرد بھی اسی طریقے سے ہوں گے۔ تو دین کے معاملے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے کہ آخر ہم دین کس سے سیکھ رہے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے پروگرامز ایسے عام ہو گئے کہ لوگ یوٹیوب پر مارتے ہیں، گوگل پہ سرچ کرتے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ سامنے آ گیا اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی خبر نہیں کہ مسئلہ بتانے والا کون ہے، کس ادارے نے یہ خبر دی ہے، کس ادارے کا یہ فتویٰ ہے، کس آدمی نے یہ بات کہی، آپ کو پتہ نہیں۔ آدمی دیکھتا ہے اور فوراً عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے گمراہی کی بات ہے۔ ایسے انسان راہ راست پر نہیں آ پاتے اگر ان کے اندر شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن اور سنت یہ اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر کوئی آدمی احادیث کا انکار کر دیتا ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ احادیث کو لینے کے بعد ہی ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آخر اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا؟ آپ پر قرآن نازل ہوا یا آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، نبی کا عمل کیا ہے؟ نبی مبعوث کیوں کیے گئے؟ نبی کے جو کام بتائے گئے ان کاموں میں سے ایک کام تعلیم کتاب بھی ہے کہ نبی کتاب سکھاتے ہیں۔ نبی کا کام تلاوت کتاب ہے، جو کتاب نازل ہوئی اسے پڑھ کے بتاتے ہیں۔ نبی کا کام تعلیم کتاب ہے، وہ کتاب سمجھاتے ہیں۔ نبی کا کام تعلیم حکمت ہے، وہ حکمت کی بات ہے، احکامات، مسائل، احادیث لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نبی کا کام تزکیہ قلوب ہے، لوگوں کے باطنی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ نبی کے 4 کام ہیں جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ تلاوت کتاب ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، تزکیہ قلوب ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کتاب کو خود سمجھ لیں گے، تو آخر نبی کو معلم بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ یہ کتاب قرآن کریم کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، کسی آدمی کے گھر کے چھت پر نازل کر دیا جاتا،
یا جو نبی ہے ان کے اوپر نازل کر کے کتاب تقسیم کر دی جاتی، یہ نبی نے کتاب سمجھائی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کتاب کے لیے معلم کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کی احادیث کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور قرآن کو احادیث سے سمجھنا یہ ضروری ہے۔ منمانی لوگ تفسیر بیان کرتے ہیں اور اس پہ فخر بیان کرتے ہیں، یہ فخر کی بات نہیں، یہ گمراہی کی بات ہے، یہ فخر کی بات نہیں، یہ قرآن کے ساتھ بدتمیزی کی یہ بات ہے۔ علماء نے جو اصول بتائے، ترتیب بتائے کہ آخر قرآن کی تفسیر کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن کی تفسیر سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ تفسیر الآیت بالآیت، تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کی بعض آیتیں، بعض آیتوں کی تفسیر بیان کرتی ہے، یہ تفسیر کا ایک مرحلہ ہے۔ تفسیر کی دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالمعصور، کہ قرآن کی تفسیر احادیث سے، احادیث میں احادیث مرفوعہ بھی ہے اور اسی طرح دوسری احادیث کی جو قسمیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اسی طرح آثار صحابہ سے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے، بغیر اس کے انسان قرآن کو صحیح نہیں سمجھ سکتا ہے۔ آج قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے بہت سارے لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ میری عربی تو اچھی نہیں ہے۔ ارے بھائی، آپ کی جو عربی اچھی نہیں تو آپ قرآن کی تفسیر کیسے بیان کر رہے ہیں؟ آپ خود ترجمہ کر رہے ہیں، نہ کسی کے ترجمے کو مان رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو سمجھنا وہ صحیح ہے۔ یہ انسان خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں جو یہ بات آئی ہے، جو قیامت کی نشانیوں میں سے کہ علم خود بخود پورا نہیں اٹھ جائے گا، بلکہ اہل علم کی وفات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائیں گے اور دھیرے دھیرے دنیا میں ایسے لوگ بن جائیں گے جو جاہل قسم کے ہوں گے، جو لوگوں کو مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہمارا آپ فتنے کے دور میں سمجھیے، ہمارا آپ آزمائشوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے اسلام کو بچانا انتہائی اہم بات ہے۔ ایسے لوگ جو قرآن کا تعلق احادیث سے کاٹ دیتے ہیں، ایسے لوگ جو احادیث کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں قریب نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کی باتیں بھی ہمیں نہیں سننی چاہیے۔ انکار کرنے والا یعنی احادیث کا انکار کرنے والا یقین جانیے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آخر آپ نماز کیسے پڑھیں گے اور احادیث کو نہیں دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ ویسے نماز پڑھو جیسا کہ مجھے دیکھ کر وہ نماز پڑھتے ہوئے۔ آپ کہیں گے احادیث کی ضرورت ہی نہیں تو آپ نماز پڑھیں گے کیسے؟ نبی کی سیرت کو نہیں دیکھیں گے، نبی کے اقوال کو نہیں دیکھیں گے، نبی کے افعال کو نہیں دیکھیں گے، نبی کے اعمال کو نہیں دیکھیں گے، کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتے ہیں لیکن آپ احادیث کو نہیں مانتے، زکوٰۃ ادا کیسے کریں گے آپ؟ قرآن کریم نے حج کے بارے میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کے بارے میں ساری آیت حج فرض ہے، اسے آپ مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں حدیث نہیں مانتے ہیں، آخر حج آپ ادا کریں گے تو کیسے کریں گے؟ بہت ساری باتیں ایسی جن کی وہ لوگ الٹی سیدھی تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے اشارات پیش کیے، آپ کے ذہن میں چند سوالات چھوڑے ہیں اور چند باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، سمجھنے کی ضرورت۔ ایسے آدمی اگر آپ کو کہیں ملتے ہیں، ایسے افراد کی باتیں اگر آپ کے سامنے آتی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ خطرہ ہے شدید کہ وہ اپنے ذہانت سے کہا جائے اور اپنی الٹی سیدھی تعویلات کے ذریعے کہیں آپ کے ایمان کو دوسرے کے ایمان کو متاثر نہ کر دے، خراب نہ کر دے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن اور سنت اسلام کی اساس ہے،
قرآن و سنت ہی سے دیگر مسائل کا استنباط ہوتا ہے اور دیگر باتیں آگے بڑھتی ہیں، لہذا ہم ان دونوں میں تفریق نہیں کر سکتے، ایک کو مانے اور ایک کو مانے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمیں دونوں ماننا ہے۔ قرآن کریم نے کہا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو چیزیں دیں اس سے لے لو، اور رسول جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب رسول کی حیات طیبہ ہی کو آپ نہیں مانیں گے، رسول کے اقوال اور افعال ہی کو نہیں مانیں گے، تو پھر آپ کا اسلام صحیح سالم کیسے رہ سکتا ہے؟ خیر، جو باتیں کہی گئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اسلام پر، شریعت اسلامیہ پر اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ قائم رہنے اور باقی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ